جی ویلکم بیک. نجیب صاحب آپ بات کر رہے تھے خارجہ پالیسی کے حوالے سے، تو آپ ذرا اس کو کنٹینیو کیجیے گا. اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ ہوں، بہترین ہے، لیکن اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملکوں کے ساتھ تو ہمارے روابط بھی اچھے ہیں، اور آج کل جو پاکستان کی خارجہ پالیسی وہ ہر لحاظ سے بہتر ہے. ہوں، لیکن اس میں کشمیر کاز کو شامل کرنا اور عالمی برادری کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اور بہتر جانا ہوگا. ہوں، اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو ہمارا جو ڈائسپورا ہے اس کو ہم نے ایکٹیو کرنا ہے، اور اس میں ان کے جو وہاں پہ جس مختلف ممالک کے اندر رہنے والے جو پاکستان اور کشمیر کے لوگ ہیں وہ بڑا انفلوئنس رکھتے ہیں. ہوں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے طور پر بھی لابی کریں، اور وہاں جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے وہ انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں، اور اس کو ہیومن رائٹس ایشو کے طور پر دیکھا جائے ہوں. اور اس کو ڈسکس کیا جائے. دنیا انسانی حقوق کی باتیں کرتی ہے، دنیا کے بڑے بڑے ادارے اس پہ بات کرتے ہیں، اور دنیا کی آرگنائزیشن اس پہ بات کرتی ہے، لیکن کشمیر کے بارے میں اس اپنی طرف سے نہیں ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں ہم سب کو مل کے ایک تو خالی حکومتوں کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہیں، ایک ہماری لیکن اپنی بھی نجیب ذمہ صاحب داریاں ہیں. آپ نے بات کی کہ حکومتوں کی خالی ذمہ داریاں نہیں ہیں. آپ کشمیر لبریشن سیل سے ہیں، آپ کے ادارے کی رسپانسبلٹی ہے کہ پوری دنیا کے اندر کشمیر کی آواز کو پہنچایا جائے. وہ جو ظلم اور بربریت اس ٹائم ہندوستان کر رہا ہے جموں کشمیر کے اندر، اس کو دنیا کو دکھایا جائے، اس کا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب کیا جائے. لیکن لبریشن سیل کیا کر رہا ہے؟ کہاں تک وہ چیزوں کو لے کے جا چکے ہوئے ہیں آج؟ کیونکہ دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو چکی ہوئی ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. تو آپ لوگ کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں؟ کیسے آواز کو آگے لے کے جائیں گے؟ اچھا، بالکل بڑی اچھی بات آپ نے کی. ریاست جموں کشمیر کے اندر جو جموں کشمیر لبریشن سیل ہے ہوں، اس کا بنیادی جو مقصد ہے یہ کشمیر کاز کی پروجیکشن کرنا اور ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہے ان کو دنیا کے سامنے لانا ہے. ہوں، اس کے لیے جموں کشمیر لبریشن سیل جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، جو اس کی ایک ڈومین ہے، جو اس کی حدود ہے اور جو اس کی قیود ہے. ہوں، اب ہم نے جو کشمیر کاز کی آواز پہنچانے کے لیے ایک تو ہم پولیٹیکلی اس پہ اپنا انفلوئنس اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم ایک گورنمنٹ کی ڈومین میں رہتے ہیں. ہوں، ہمارا یہ ہے کہ مختلف جو کانفرنسز ہم کر رہے ہیں، سیمینارز کر رہے ہیں، اور یوتھ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. یونیورسٹیز کے اندر ہم چیپٹر بنا رہے ہیں کشمیریوں کے حوالے سے، جو اویئرنیس کیمپینز کر رہے ہیں. ہم ای لابنگ کر رہے ہیں جس میں انسانی حقوق کے اداروں کو، جس طرح آج 5 فیب تھا، ہمارے مختلف جگہوں پہ جو ہمارے یوتھ تھے وہ لبریشن سیل کے بینر کے نیچے انہوں نے دنیا کے اداروں کو ای میل کی اور ان کو یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ جو وعدہ تھا وہ پورا کیا جائے. اس کے علاوہ ڈیجیٹل میڈیا ایک ٹول کے طور پر ہوں. استعمال ہو رہا ہے. اس میں خالی لبریشن سیل نہیں بلکہ ہمارے پاس پاکستان میں بھی اس کو اس طریقے سے سیریس نہیں لیا جا رہا جس طریقے سے دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. لیکن لبریشن سیل الحمدللہ اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے اس پہ بڑا زبردست کام کر رہا ہے، اور 24 آورز جو ہے وہ ہماری جو جموں کشمیر لبریشن سیل کے جو سوشل میڈیا پیجز ہیں وہ اپڈیٹ ہو رہے ہیں. ان پہ مقبوضہ کشمیر کی خبروں سے لے کر عالمی وعدوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور ان کو اس کیس کو بڑے زبردست طریقے سے لڑا جا رہا ہے. لیکن اس میں ابھی مزید بہتری کی بھی گنجائش ہے. اور جس طرح میں نے پہلے مینشن کیا کہ ابھی آزاد کشمیر کے جو بھی لوگ ہیں وہ ڈیپینڈ کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ جموں کشمیر لبریشن سیل کا کام ہے. لبریشن سیل اس آزاد کشمیر کی ڈپارٹمنٹ ضرور ہے بالکل جو ایسے. کشمیر کاز کے لیے بنا ہے، لیکن جو آپ 24 اکتوبر 1947 کی گورنمنٹ کا جو آپ اعلامیہ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں یہ جو بیس کیمپ ہے یہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے بنا تھا، اور اس کا ہر جو شخص ہے، ہر حکمران ہے، ہر بندہ ہے، ہر جرنلسٹ ہے، اس کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ کشمیر کاز کے لیے اپنے حصے کا جو اس کی وہ اپنے حصے کا جو کردار ادا بالکل، کرے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو ایک ایک لبریشن سیل فرد، جو ہے وہ ہر تمام پاکستانی کے اوپر، تمام پاکستانی کی ذمہ داری ہے. بالکل آپ کا ہم نے آنسر لیا. میڈم مجھے یہ بتائیے گا، کشمیر کی آزادی کی بات ہو رہی ہے، جموں کشمیر، لیکن بیس کیمپ کی بار بار بات ہوگی کیونکہ اس کا مضبوط ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو حکومتوں کی چینجنگ ہے، اسپیشلی جس طریقے سے ابھی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ چینج ہوئیں، وہ اس چیز کے اوپر افیکٹ ہوتی ہیں؟ نہیں جی، بالکل کوئی بھی افیکٹ نہیں ہوتا. وہ آزاد کشمیر کی حکومت ہو، وہ گلگت کی حکومت ہو، یا مقبوضہ کشمیر میں بننے والی کوئی حکومت ہو، یہ تحریک آزادی کشمیر کا متبادل نہیں ہے. یہ عوام کے جو
علاقائی اور جو انتظامی مسائل کے حل کے لیے یہ گورنمنٹیں قائم کی گئی ہے. دیکھیں ووٹ آف جو نو کانفیڈنس ہے وہ ہمارے قانون کا حصہ ہے, ہمارے آئین کا حصہ ہے. جب کوئی حکومت یا حکومت سے مراد وزیر اعظم اور اس کی کیبنٹ اپنا اعتماد کھو دیتی ہے عوام میں, تو جو اکثریتی پارٹی ہے اس کا حق ہے کہ وہ ایک جمہوری پروسیس ہے, ایک جمہوری رویہ ہے. یہ دیکھیں جمہوریت میں یہ نہیں ہے, یہ نمبرز گیم کی بات ہے. اور جب ان کے نمبر پورے تھے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گئی اور ایک نئی حکومت نے جنم لیا. اس سے کوئی خدشات نہیں ہوتے. اسی طرح آزاد کشمیر میں کوئی گورنمنٹ بنتی ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے, کسی کی چلی جاتی ہے, یا مقبوضہ کشمیر میں کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کی حکومت بنتی ہے, عوام ووٹ دیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ کسی چیز کا متبادل ہو گیا ہے. اور جو آزاد کشمیر میں سمجھتی ہوں کہ ایک جمہوری پروسیس تھا. میں آپ نے ایک سوال کیا تھا نجیب الغفور صاحب سے, میں اپریشیٹ کرتی ہوں لبریشن سیل کے کردار کو. نجیب اپنی ذات میں اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یا دیگر جو لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی سارا دن لبریشن سیل کی اور حکومت آزاد کشمیر کی مختلف علاقوں میں مختلف ایریے میں ان کی تقریبات ہو رہی تھی. وہ ہمارا لوک ورثہ ہو, ہماری اسمبلی ہو, ہر جگہ کشمیر کے لیے بات ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ کشمیر میں ابھی الیکشن ہونے والے ہیں جولائی میں. تو میں آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی آزاد کشمیر کی عوام کو, جب آپ اپنا ووٹ استعمال کر رہے ہوں تو آپ اس اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا پارٹی مینیفیسٹو ضرور دیکھ لیں کہ ان کے تحریک آزادی کشمیر کے لیے, اس ریاست کی ترقی کے لیے, نوجوانوں کے لیے اسٹیٹ یوتھ پالیسی کیا ہے, روزگار کے سلسلے میں کیا ہے. مینیفیسٹو تو ساری بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, سب نے کشمیر کاز کے لیے آج تک سب نے آواز اٹھائی, لیکن کام کیا کیا؟ نہیں کام کر رہے ہیں اپنی کیپیسٹی میں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کام کریں؟ دیکھیں باہر بیٹھ کے کوئی بات کرنا وقاص صاحب بہت آسان اور ایزی ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ آپ کہتے ہیں کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں. آئے دن بھارت کی طرف سے جو بلا جواز فائرنگ ہوتی ہے نا, ہم بھی لوگ وہاں مر رہے ہیں, میرے ہی کشمیریوں کے شہید ہو رہے ہیں. ان کے وہ جب ان کا دل چاہتا ہے وہ فائرنگ کر دیتے ہیں. وہ گولی کبھی نہیں دیکھتی کہ یہ کوئی بیٹا ہے کسی کا, کوئی ماں ہے یا کیا ہے. کشمیری قربانی دے رہے ہیں. اور پوری دنیا میں آپ یہ دیکھیں نا, آپ نے کہا کہ یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ہے. یہ ہماری خارجہ پالیسی ہے کہ یہ جو یو کے کی ہے وہاں فرینڈس آف کشمیر ہے. یہ ہماری خارجہ پالیسی ہے کہ جب انٹرنیشنلی کہیں بات ہوتی ہے, ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے, تو یہ بھارت کے لیے سوال چھوڑ دیا جاتا ہے کہ کیا بھارت جو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزی کر رہا ہے, اور اس خلاف ورزی کے بعد کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی یا دوسری جمہوریت ہے. پھر آپ نے بات کی کہ جو ہمارے اوورسیز ہیں, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بھی بتاتی چلوں کہ فروری کے مہینے میں بھی اوورسیز کی ایک سرمایہ کاری کانفرنس ہونے جا رہی ہے, مظفر آباد بھی ہونے جا رہی ہے. او پی ایف سید قمر صاحب نے اس کے انیشیٹو لیا ہے, آزاد حکومت ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے. پوری دنیا میں رہنے والے جو کشمیری سرمایہ کار فروری میں مظفر آباد آئیں گے, وہ اظہار یکجہتی بھی کریں گے. یہ سرمایہ کاری کانفرنس صرف سرمایہ کاری کانفرنس نہیں ہوگی, بلکہ وہ یہاں کا پیغام لے کر یہاں کے لوگوں سے مل کر پوری دنیا میں جائیں گے. وہ کشمیر کی بات کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم لائن آف کنٹرول کی طرف گئے, ہم نے جو کیمپوں میں رہنے والے ہیں ہمارے مہاجرین, ہم ان سے ملے ہیں. ہر گھر کی, ہر فرد کی تحریک آزادی کشمیر کے سلسلے میں جدوجہد کی کہانی ہے, ان کے دکھوں کی کہانی ہے. تو یہ سرمایہ کاری جو کانفرنس ہے یہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوگی. اور کشمیر کے سلسلے میں بالکل مایوس نہیں ہوں کہ دیکھیں کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات وہ کشمیر کے سلسلے میں کوئی بیک فٹ پہ چلے جائیں, لیکن اب یقین مان لیں کہ جو پاکستان کے عوام ہیں, جو کشمیر کے عوام ہیں, وہ بالکل مسئلہ کشمیر کے ساتھ سنسیئر ہیں. کیونکہ جب بھی ہم نے کشمیر سے جان چھڑانے کی کوشش کی, کسی حکومت نے غداری کرنے کی کوشش کی, تو یاد رکھیے گا کہ نہ کوئی اسلام آباد میں سکون سے سو سکے گا, نہ لاہور میں, نہ کراچی میں, نہ کوئٹہ میں. صرف ہم لوگ ہیں جو آپ کی ڈھال بنے ہوئے ہیں. ہم آپ کی دفاعی لائن بن کر صرف کشمیر کا نہیں پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں. آپ نے دفاعی لائن کی بات کی ہے, آپ کو نہیں لگتا یا آپ
کیا آپ کا تجزیہ اس کے بارے میں کیا ہوگا کہ بھارت افغانستان کی جو اسپیشلی صورتحال ہے، ہم بارڈر کے اس پار اور اس پار کی بات کر رہے ہیں، ہم انٹرنیشنلی بھی بات کر رہے ہیں، جو اس ٹائم صورتحال چل رہی ہے افغانستان کے اندر، وہاں پہ اس کی لابنگ ہے، وہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ اپنے حق میں استعمال نہیں کر سکتا کیا وہاں سے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو ملکوں کے تعلقات ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ ہوتے ہیں نا، وہ کوئی ہمیشہ کے لیے تعلقات نہیں ہوتے. کسی ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ اس وقت کے اس کے ملکی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلقات ہوتے ہیں. کل کے دوست آج کے دشمن ہوتے ہیں اور آج کے دشمن کل کے دوست ہو سکتے ہیں. تو اس میں کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے. اور جہاں تک کشمیر کی بات ہے، جو کشمیریوں کی تحریک ہے، کشمیریوں نے جو جدوجہد کر رہے ہیں، نہ کبھی افغانستان کی طرف دیکھا ہے، نہ مسلم امہ کی طرف دیکھا ہے، نہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ اپنا حق کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ لڑتے رہیں گے. وہ یونائٹڈ نیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اب دیکھیے گا کہ کشمیر کا فیصلہ ہوگا. ویسے یو این او سے امیدیں اب بھی وابستہ ہیں کیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے ہم یہ بات کرتے تھے کہ بھارت ایک بڑی معاشی منڈی ہے، ٹھیک ہے. تو دنیا کی کوئی بھی قوت جو ہے اپنے جو تجارتی فائدے کو مد نظر رکھتی ہے. ایک اخلاقی مدد اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن ابھی دفاعی طور پر اور معاشی طور پر پاکستان ترقی کی جس راہ پہ چل پڑا ہے، میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو اور تمام حکومتوں کو، میں صدر پاکستان کو، میں وزیر اعظم پاکستان کو، آزاد کشمیر کی حکومت کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور عوام کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اب ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن چکے ہیں اور دفاعی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر ہم جس مضبوطی کی طرف جا رہے ہیں، جس استحکام کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کے بعد ہم فرض نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چلو ہم فرض کر لیتے ہیں. ہمیں یقین تھا اور اب یہ یقین کامل ہے کہ جلدی آپ سنیں گے کہ جو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. دنیا کے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں رہی. بالکل ٹھیک ہے. نجیب صاحب، مجھے بتائیے گا، کشمیر لبریشن سیل جس طریقے سے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کام کر رہا ہے، انڈیا کی جو 5th جنریشن وار ہے اسپیشلی اس پہ اگر بات کریں تو کشمیر کی تحریک کو انہوں نے دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایک 5th جنریشن وار ہے، اس کے اندر انڈیا کتنا کامیاب رہا ہے اس تحریک کو جو ہے وہ اسپیشلی دہشت گرد کے طور پہ ثابت کرنے میں؟ اصل میں انڈیا تو ایک پروپیگنڈا کرتا ہے اور پروپیگنڈا وار کے تحت وہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے جس طرح پہلے آپ کو بتایا کہ دنیا تو اس کو جان چکی ہے، اور یہ تو بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل ورلڈ میں اس کا انفلوئنس کافی ہے. اسی وجہ سے جب بھی ہم کشمیر پہ کوئی بات کرتے ہیں یا کشمیر کے حوالے سے کوئی پوسٹ کرتے ہیں تو یا تو ہمارے سوشل یا ڈیجیٹل میڈیا کو بین کر دیا جاتا ہے، ڈسیبل کر دیا جاتا ہے، یا پھر ہماری ریچ کو لمیٹڈ کر دیا جاتا ہے. وہ اپنی طرف سے اس نے بہت زیادہ کام کیا اور وہ اس مقصد کے لیے اسٹرگل بھی کر رہا ہے. لیکن اب دوسری طرف یہ ہے کہ کشمیری یوتھ جو ہے وہ بھی بڑی اویئر ہو رہی ہے اور دنیا کے اندر یہ کر رہی ہے کہ وہ اس کے پروپیگنڈے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر رہی ہے. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ کشمیریوں نے جو اس کا یہ ڈیموکریٹک ڈے تھا، اس پہ اس نے جو اپنی پریڈ کر کے مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنی فورسز ڈپلائی کر کے ہر ایک گھر کے اوپر اس نے اپنے شوٹر بٹھا کے ایک میسج دینے کی کوشش کی کہ وہ ایک پورا من طور پر جمہوری ملک ہے. لیکن وہ اتنا وہاں پہ اس میں بدنام ہوا کہ کشمیریوں کی جو ڈیجیٹل کیمپین تھی اس میں دنیا کے ہر جگہ پہ انہوں نے اس کو میسج کو کنوے کیا کہ یہ نجیب صاحب، آپ دنیا کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف یہ بھی تو ہے نا بھارت کی جانب سے، دیکھیں G20 اجلاس جو تھا وہ سری نگر کے اندر کروانا، تو اس چیز کو بھی تو دیکھیں کہ آیا ان کی سفارتکاری کیا ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہے کہ وہ G20 اجلاس جو ہے وہ سری نگر میں کروا رہے ہیں؟ نہیں، وہ ظاہر آپ دیکھیں نا، وہ تو ایک بڑا ملک تو ہے نا، وہ ٹھیک ہے، اس کی اکانومی بھی وہ بہت بڑی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ اس قسم کی ایفرٹس اور کوشش تو وہ کر رہا ہے. لیکن جو اس نے G20 کانفرنس کی ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں نا کہ کون لوگ اس میں شامل تھے، اور جو شامل تھے تو وہ کس پیرے کے اندر شامل تھے. تو آپ اس طرح ایک فورسز کو ڈپلائی کر کے اگر کوئی ایونٹ کرتے ہیں تو وہ ایونٹ جو ہے وہ تو اس کے لیے باعث شرمندگی ہوتا ہے، اور دنیا ڈیجیٹل میڈیا تو ایکسپوز کرتی ہے اس ساری چیز کو. تو میرا خیال میں جو بھی کوئی کانفرنس کر رہا ہے یا جو بھی قدم اٹھا رہا ہے اس میں وہ ایکسپوز ہی ہو رہا ہے، اس لیے کہ کشمیریوں کا میسج بڑا کلیئر اور دو ٹوک ہے
کہ وہ جب تک ان کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن ان کا پیدائشی اور بیسک رائٹ ہے وہ نہیں دیا جاتا، اس وقت تک وہ کشمیریوں کو نہ تو اس قسم کی کانفرنس سے مرغوب کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ یہ کر سکتا ہے کہ کشمیریوں کو کوئی لالچ دے سکتا ہے۔ اس نے کتنی بار کشمیریوں کو اکانومی کے پیکج دینے کی کوشش کی ہے، لیکن کشمیریوں نے اس کو بری طرح جٹلایا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کچھ بھی اس وقت تک اس کی طرف سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے جب تک ان کے بیسک رائٹس ان کو نہیں دیے جاتے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو آج بقوہ کشمیر کا بالکل ٹھیک ہے نجیب صاحب، مجھے ایک سوال یہ بھی میڈم سے میں کر رہا ہوں، کمپیریزن کر رہے ہیں وہ اور ہے اور جو حقیقت ہے وہ کچھ اور ہے۔ جی اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اوورسیز کا اسپیشلی جو ہے اوورسیز کشمیری جو ہیں اس ٹائم بیرون ملک کم از کم 12 سے 13 لاکھ کشمیری اس ٹائم مقیم ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک کو عالمی سطح پر زندہ رکھنے کے لیے ان کو کس طرح کردار ادا کرنا چاہیے، کیسے وہ امپیکٹفل ثابت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو ان کا ایک اہم اور ایک جاندار رول ہے، ماضی میں بھی یہاں سے جو بھی لیڈر جاتا رہا، جو کوئی کشمیر ڈے کا پروگرام ہو، کشمیر کے سلسلے میں کوئی احتجاج ہو، بھارت کے خلاف کوئی مظاہرہ ہو، تو سارے کشمیری جو بیرون ملک رہتے ہیں وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں، کوئی بھی ان کا فلیگ ہو، وہ سارے جمع ہوتے رہے ہیں۔ لیکن جب سے میں دوبارہ وہ کہہ رہی ہوں کہ او پی ایف کے جو ہیں سید قمر صاحب نے ایک بڑے منظم طریقے سے اس پہ کام کیا ہے، جب پوری دنیا سے جو کشمیری سرمایہ کار مظفر آباد آئیں گے اور وہ دیکھ کے جائیں گے، وہ ویڈیوز دیکھ کے جائیں گے، وہ تصویری نمائش دیکھ کے جائیں گے، وہ کشمیریوں سے مل کے جائیں گے، وہ صرف سرمایہ کاری نہیں کریں گے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے یہ سرمایہ کاری کی ہے۔ وہ آئیں گے تو ہر کشمیری ہماری آواز بن کے جائے گا۔ اور آپ کا پہلے بھی سوال تھا کہ جو پوری دنیا سمجھتی ہے کہ جو بیس کیمپ کے لوگ ہیں وہاں سے جاندار آواز نہیں آتی، جناب وہاں سے جاندار آواز آتی ہے۔ میں اپنے فیس بک پہ ایک برہان وانی کی پوسٹ لگاتی ہوں تو 10 دن کے لیے جو میرا فیس بک ہے بالکل اس کو وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ جب میں کوئی کشمیر کا کچھ لکھتی ہوں تو اگر میرے ویورز یا میری لائکنگ 70,000 ہے تو دوسرے دن وہ 7,000 ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں پہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، یہ جو سائبر کا ہے، یہ کہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس بیانیے کا توڑ کیا ہے جو انڈیا اسپیشلی یہ دیکھیں، اگر انڈیا تو کر رہا ہے نا کہ ان کے جو نوجوانوں کی اکثریت انڈیا نے یہ سرمایہ کاری کی ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کو بھیج رہے ہیں، پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں اور پوری دنیا سے وہ اسکالرشپ دے کے بھارت بلاتے ہیں پوری دنیا کے۔ جو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی تو کشمیری کو کروا سکتے ہیں۔ جی ہم بھی کروا سکتے ہیں۔ دیکھیں، خواہشات اپنی جگہ ہوتی ہیں، لیکن جب ہم عملی اقدامات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں جو حاصل وسائل ہیں، حاصل وسائل کو مد نظر رکھ کر بات کی جاتی ہے، ہم اپنے ہی لوگوں کے ذریعے۔ میڈم ہمارے پاس کیا نہیں ہے، ہم جنگ جیتے آج تو ٹیکنالٹیز کے اوپر جیتے، ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا، آج ہمارا جوان جو ہے، آج ہمارا نوجوان ٹیکنالوجی میں اس حد تک آگے جا چکا ہوا کہ انڈیا کو ہم پچھاڑ چکے ہوئے ہیں۔ تو کیوں آپ کو کیوں لگتا ہے؟ وقاص صاحب مجھے یہ نہیں لگتا، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر میں یہ سمجھوں کہ کوئی مجھے آ کے خاص احکامات دے گا کہ اگر پاکستان کو کہیں گالی دی جا رہی ہے تو مجھے کوئی میں کسی انسٹرکشن کا انتظار کر رہی ہوں کہ مجھے کہیں کہ میں نے وہاں اپنی پاکستان کی بات کرنی ہے، پاکستان کا ڈیفینڈ کرنا ہے۔ یہ جو ہمارے جتنے بھی 65% نوجوان ہیں، وہ بچے ہیں، میرے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، میری بہنیں، میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا کا آپ کی فنگر ٹپس پہ ہے، آپ پورے 24 گھنٹے میں صرف، میں تو کہتی نہیں کہ آپ سارا دن، میں کہہ رہی ہوں صرف 10 منٹ آپ مسئلہ کشمیر کے لیے دے دیں، کشمیر کی بات کریں، کشمیر کے حقوق کی بات کریں، جو انڈیا بڑے پیمانے پر کشمیریوں کو شہید کر رہا ہے، کشمیریوں کی لاشیں گر رہی ہیں، ان کی عصمت دری ہو رہی ہے، وہ اجتماعی قبروں کا شکار ہو رہے ہیں، صرف 10 منٹ دے دیں ہمارے تمام نوجوان، تو ہمیں مل کر ہماری کچھ ذمہ داریاں قومی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہر چیز پیڈ نہیں ہوتی، ہماری اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم لوگ ریاست سے سمجھتے ہیں کہ ریاست نے ہمیں کیا دیا ہے۔ جناب اگر ریاست نے آپ کو کچھ دیا ہے، آپ ایک نام کے ساتھ جا رہے ہیں، تو آپ نے جواباً کیا دیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے نجیب صاحب بتائیے گا، اب میڈم نے جس طرح بات کی کہ اسپیشلی جو الگوریدم سیٹ ہو گیا ہوا ہے انڈیا کی طرف سے، جس طریقے سے سائبر اٹیکس کیے جا رہے ہیں کشمیر کے اوپر، اب مجھے بتائیے گا کہ لبریشن سیل جو اس ٹائم مین پلر ہے کشمیر کی آزادی کا، اگر ڈیجیٹل ایرا کے اندر دیکھیں ہم، تو آپ لوگ اس جو بھارتی بیانیہ ہے اس ٹائم، یہ جو تروڑ موڑ کے پیش وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں اور یہاں پہ سائبر اٹیکس کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟
اچھا، اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری آزاد کشمیر اور پاکستان میں جو میجورٹی ہے ہماری یوتھ کی، وہ سوشل میڈیا کے ساتھ، وہ سوشل میڈیا پہ اپنا ٹائم تو بالکل دے رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ اپنا پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کو یوز کرنے کی اویئرنیس نہیں ہے۔ لبریشن سیل نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے کہ جو یوتھ ہے ہماری، اس کو مختلف ورکشاپس کر کے پہلے تو یہ بتایا جائے کہ اس کا پازیٹیو یوز کیسے کیا جاتا ہے۔ اب دنیا جو ہے وہ دو ورلڈ میں جو آج کل تقسیم ہو چکی ہے، ایک فزیکل اور ایک ڈیجیٹل۔ اب ڈیجیٹل جو ہے اس کی اتنی ایک اہمیت بڑھ گئی ہے کہ جو میسج آپ فزیکل میں کنوے کرتے ہیں وہ ایک ٹائم سے وہ سرکولیٹ ہوتا ہے، لیکن ڈیجیٹل میں ود ان فیو سیکنڈز پوری دنیا کے اندر آپ کا میسج کنوے ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو ہم اپنے یوتھ کو ورکشاپس کے ذریعے اویئرنیس کیمپین دے رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ اس کو ایز اے ٹول ایسے استعمال کریں، نہ کہ اس کے اوپر اپنا ٹائم خرچ کر کے تو اس سے کوئی مطلب پازیٹیوٹی گین کرنے کے بجائے اپنا ٹائم اسپینڈ کریں۔ ایک تو ہم ان کو اس کا طریقہ کار اور اس کو استعمال کرنے کے جو ٹولز ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے یہ بتایا کہ ہم اس کے سامنے ہم نے توجہ دینی ہے۔ ابھی ہمارا اس پہ کام بہت کم ہے۔ ہمارے سے مراد یہ ہے کہ نہ صرف آزاد جموں کشمیر کا بلکہ پاکستان میں بھی ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پہ بہت کم کام ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اس کے لیے دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے محکمے بن چکے ہیں، اس کی منسٹریز ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ بجٹ اور سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اس کو ایک امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ یا امپورٹنٹ ٹول سمجھ کر اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی ہوگی۔ یوتھ کو جو ہے وہ اس کے اندر لے کے آنا ہوگا، اپنے بالکل آپ کا میسج دنیا کے پاس پہنچے گا اور کنوے بھی ہوا ہے۔ لیکن سب سے بڑا حصہ المیہ میرے لیے یہ ہے کہ میرے پاس وقت کی قلت ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر کے حوالے سے اگر بات کرنے پہ بیٹھ جائیں تو شاید پروگرام نہیں پروگرامز گزر جائیں گے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں معذرت خواہ ہوں، اور آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا۔ ناظرین، آج کی گفتگو سے ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ کشمیر محض ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ انسانی ضمیر کا امتحان ہے۔ کیا جبر کی یہ دیواریں استقامت کے جذبوں کو قید کر سکتی ہیں؟ ایک سوال یہ بھی ہے، کیا سید علی گیلانی کی وصیت ہو یا یاسین ملک کی استقامت ہو یا برہان وانی کی قربانیاں ہوں، یہ سب اس بات کی گواہ ہیں کہ جب کوئی قوم ٹھان لیتی ہے آزادی کا تو وہ آزادی لے کر رہتی ہے۔ آج عالمی برادری، OIC ہو، اقوام متحدہ ہو، سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ باتیں صرف قراردادوں کی حد تک نہیں ہوں گی، یا پریکٹیکل بھی ہوگا یا خالی باتوں کی حد تک کام کیا جائے گا۔ جانے سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا، ذہن نشین کر لیجئے گا کہ کشمیر کے پہاڑوں پر جمی برف اب شہداء کے لہو سے تپ رہی ہے۔ وہ مائیں جو اپنے بیٹوں کو آزادی کے پرچم میں لپیٹ کر دفناتی تھیں، وہ نوجوان جو اپنی بینائی کھو بیٹھے، بس آج ایک آواز دیتے ہیں، کیا ہماری آواز بنو گے؟ اسی سوال کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔